آج برسوں بعد شب قدر اور جمعۃ المبارک ایک ساتھ آ گئے۔ واللہ ایسا موقع صدیوں میں صرف ایک بار آتا ہے جب آسمان کے تمام دروازے ایک ساتھ کھول دیے جاتے ہیں۔ آج 23ویں رمضان کی وہ مبارک رات ہے جسے اکثر اولیاء اصل شب قدر کہتے ہیں، لیکن اس بار بات اس سے بڑھ چکی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک طرف شب قدر کی 1000 مہینوں سے افضل عبادت اور دوسری طرف جمعۃ المبارک جسے غریبوں کا حج اور مومن کی عید کہا گیا ہے۔ آج کی صرف ایک سجدے کا ثواب، آج کے 1 روپے کا صدقہ، آج کی ایک آنسو بھری دعا کا وزن کتنا ہوگا، اس کا اندازہ کائنات کا کوئی کیلکولیٹر نہیں لگا سکتا۔ لیکن یاد رکھیں، جتنا بڑا یہ موقع ہے اتنی ہی ہولناک محرومی ہوگی۔ پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ ایک طرف شب قدر کی مبارک رات جسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے حد پسند فرمایا، اور دوسرا جمعۃ المبارک کا دن۔ آج خوش قسمت والوں کے لیے یہ موقع ہے۔ آج اگر کوئی اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے تو اس عمل کو ایک بار لازمی کرے۔ صرف ایک دن کا عمل ہے، صرف ایک بار کرنے سے پورے سال کے رزق اور دولت کی تقسیم ہو جائے، پورے سال کی خوشیاں مل جائیں، پورا سال کبھی بھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ دوستو، آج ماہ رمضان کی 23ویں رات ہے۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ اور بہت سے اکابرین نے اس رات کو اصلی شب قدر کہا ہے۔ اگر آج اس ڈبل برکت والی رات میں یعنی شب قدر اور جمعۃ المبارک ایک ساتھ پانے کے باوجود بھی آپ سوتے رہے تو یاد رکھیے آپ نے اپنی قسمت پر خود اپنے ہاتھوں سے تالا لگا دیا۔ لوگ روتے ہیں کہ رزق نہیں ملتا، کاروبار ٹھپ پڑا ہوا ہے، بیٹیوں کے نصیب بند ہے۔ ارے نصیب تو آج لکھا جا رہا ہے۔ اگر آج آپ نے اللہ کے سامنے دامن نہ پھیلایا، پورا سال محرومی اور تنگ دستی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ جو آج اس رات کے صدقے اللہ کے سامنے جھک جائے گا، آج اس جمعۃ المبارک کی عظیم گھڑیوں میں اللہ کے سامنے جولی پھیلا لے گا، وہ کل رونے کے قابل بالکل نہیں رہے گا۔ یہ آخری موقع ہے، اسے مت گوائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان راتوں میں سونے کا تصور بھی نہیں کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کمر کس لیتے اور پوری رات عبادت میں گزارتے۔ آج کی رات اللہ نے انعام بانٹنے کے لیے چنی ہے۔ فرشتے ایک ایک گھر میں داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون جاگ رہا ہے، کون سو رہا ہے۔ جو جاگ رہا ہے اسے 900 کروڑ کی برکت مغفرت کا پروانہ مل جاتا ہے، اور آج جو سو رہا ہے فرشتے اس کے نصیب پر محرومی کی مہر لگا کر چلے جاتے ہیں۔ واللہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا انعام آپ کی پڑوسیوں کو مل جائے، آپ کے دشمن کو مل جائے اور آپ کی جولی خالی رہ جائے، آپ لوگوں کے ہاتھ دیکھتے رہ جائیں؟ تصور کریں، ایک بینک کا لوکر کھل گیا ہے اور اعلان ہوا ہے کہ آج جا کر جتنا سمیٹ سکتے ہو سمیٹ لو۔ رزق، صحت، کامیابی کے خزانے بانٹے جا رہے ہیں۔ آج ماہ رمضان کی تاک رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے۔ جو آج جاگ گیا اس نے اپنی 7 نسلوں کا رزق سمیٹ لیا۔ جو سو گیا اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنا چیک پھاڑ دیا۔ کہ آپ واقعی بڑے نقصان کے لیے تیار ہیں؟ دنیا کا تھوڑا سا پیسہ گر جائے تو نیند اڑ جاتی ہے، آج تو جنت پورے سال کا رزق بانٹ رہی ہے۔ آج اللہ خزانوں کے منہ کھول کر بیٹھا ہے، آؤ جتنا چاہتے ہو لے جاؤ۔ کیونکہ دوستو، میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو راتوں کو تکیہ بھگو کر روتے ہیں۔ کسی کو قرض کے بوجھ نے زندہ درگور کر رکھا ہے، کسی کا کاروبار دم توڑ رہا ہے، کوئی اپنی جوان بیٹی کے رشتے کے لیے پریشان ہے، کوئی ڈنگ کا پیغام نہیں آتا، کوئی اولاد کی نعمت کے لیے ترس رہا ہے۔ آپ تھک چکے ہیں در در کی ٹھوکریں کھا کر، لوگوں کی باتیں سن کر، لیکن کان کھول کر سن لیں، آج کی یہ 23ویں رات آپ کے ان تمام دکھوں کا آخری اعلان بن کر آئی ہے۔ جو پوری زندگی میں نہ مل سکا وہ آج ایک رات میں مل جائے گا۔ آج رات کے لیے اپنے تمام دنیاوی کام، تمام سوشل میڈیا، تمام فضول باتیں چھوڑ دیں۔ یہ رات بار بار نہیں آتی ہے، کیا پتہ اگلے سال آپ کا نام زندہ لوگوں کی فہرست میں ہو یا نہ ہو۔ اگر آج اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ اللہ کا اشارہ ہے کہ وہ آپ کو دینا چاہتا ہے، آپ کی جولی بھرنا چاہتا ہے۔ اگر آج بھی آپ نے سستی کی تو یاد رکھیے گا، اللہ کو آپ کے سجدے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اس کی رحمت کی ضرورت ہے۔ تصور کریں کہ ایک بادشاہ نے پورے شہر کو دعوت دی ہے کہ جس پر جتنا قرضہ ہے وہ آج میرے محل آ جائے، میں سب اتار دوں گا، اسے اپنا مشیر بنا لوں گا، لیکن آپ محل کے دروازے پر پہنچ کر سو جائیں۔ کیا دنیا آپ کو بیوقوف نہیں کہے گی؟ 23ویں رات وہ محل کا دروازہ ہے، اللہ پکار رہا ہے کوئی مانگنے والا؟
اور آپ موبائل فون میں یا نیند میں مگن ہیں، واللہ آج کا عمل آپ کی نسلوں کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ جو آج جاگ گیا اس نے تمام بازی جیت لی، جو آج سو گیا جس نے آج لاپرواہی کی وہ در در کی ٹھوکریں کھائے گا، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کی تاک راتوں میں ہر انسان کے نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں آج کس کے نصیب میں حاجتیں مرادیں لکھی جائے، کس کے نصیب میں اولاد لکھ دی جائے، کس کو رزق دے دیا جائے۔ بدقسمتی اپنے ہاتھوں سے لکھو گے اگر آج لاپرواہی کرو۔ اب بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں شب قدر خصوصاً آج 23ویں رات کا معمول اتنا پرتاثیر ہے کہ اگر آج ہم اسے اپنا لیں تو زندگی کا کوئی دکھ باقی نہیں رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات میں کیا پڑھتے تھے، ان کا کیا کیا عمل تھا، یہ آج وہ تمام مستند حوالے اور تمام اعمال کی ترتیب میں آپ کے حوالے کروں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کمر کو کس لیتے، یعنی عبادت کے لیے پوری رات تیار ہو جاتے، اپنی راتوں کو زندہ کرتے اور اپنے گھر والوں کو جگاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا معصوم انسان جب پوری رات جاگتا تھا تو ہم گناہ گاروں کو کتنی تڑپ سے جاگنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے تو میں اس میں کیا پڑھوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ یہ سنن ترمذی کی 35-13 نمبر آیت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کو دولت یا دنیا کی بجائے معافی مانگنے کا حکم دیا، کیونکہ جس کو اللہ معاف کر دے گا اس کی تقدیر کے بند دروازے خود بخود کھل جائیں گے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے، دیکھیں بہت سے لوگ اس رات میں اولاد مانگتے ہیں، کاروبار مانگتے ہیں، نوکری مانگتے ہیں، شادی، ترقی، خوشحالی، سکون، برکتیں، لیکن اللہ کے حبیب نے کیا کہا ہے کہ اس رات میں معافی مانگ لو۔ جس کو معافی مل جاتی ہے اس کے دنیا کے اور آخرت کے تمام کام خود بخود سنورنا شروع ہو جاتے ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان راتوں میں قرآن کریم کی تلاوت بہت کثرت سے فرماتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز تہجد قیام اللیل اتنی طویل ہوتی تھی کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم یعنی سوجن آ جاتی۔ آپ سجدوں میں رو رو کر اپنی امت کے لیے دعائیں مانگتے۔ 23ویں رات کو آپ نے صحابہ کرام کو جمع فرما کر آدھی رات سے زیادہ وقت تک نماز پڑھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شب قدر کو اتنا پسند فرماتے کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی۔ اب خود اندازہ کیجئے دنیا کا تاجدار ختم نبوت اس رات کی کتنی قدر کرتا ہے۔ آج آپ اس رات کی قدر کریں، اور اس رات میں جو خاص اعمال پڑھنے ہیں ان میں سب سے پہلا عمل میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اس عمل کو کرنے کے بعد جو دوسری تسبیح میں آپ کو بتانے والا ہوں اسے پڑھتے ساتھ ہی اگر آپ کا جسم آج کی رات لرز جائے، آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں، یا آپ کو لگے کہ آپ کے پاس سے کوئی گزر چکا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے غیبی مدد فرما دی ہے، فرشتہ آپ کے قریب سے گزر گیا ہے۔ کامیابی کی اس رات میں آپ کی مقدر پر کامیابی کی مہر لگ چکی ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو یہ دوسری تسبیح پڑھنے سے پہلے یہ پہلا عمل کرنا پڑے گا، کیونکہ دوستو آج ماہ رمضان کی 23ویں رات اور جمعۃ المبارک ایک ساتھ برسوں بعد ایسا موقع ملتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جسے اکابرین نے اصلی شب قدر کہا ہے۔ اگر آج کی رات آپ نے تیسرا کلمہ پڑھ کر اللہ کی بادشاہی کو تسلیم نہیں کیا تو یاد رکھیے آپ اس بیکاری کی طرح ہیں جو بادشاہ کے خزانے کے سامنے تو کھڑا ہے مگر جولی پھیلانا بھول گیا۔ لاپرواہی کا نقصان یہ ہے کہ جو آج سبحان اللہ والحمدللہ کی طلب سے محروم رہ گیا، وہ پورا سال رزق اور سکون کے لیے در در کی ٹھوکریں کھائے گا۔ کہ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے انعامات بانٹیں اور آپ کا نام اس لسٹ میں شامل ہی نہ ہو؟
یہ خزانے لوٹنے کا وقت ہے، سونے کا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کی زمین بہت زرخیز ہے مگر خالی میدان ہے، اور اس کے پودے یہ کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب آپ یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو یہ عرش الہی کے گرد شہد کی مکھیوں کی طرح بن بناتے ہیں، اور اللہ کے سامنے آپ کا نام لے کر کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرے فلاں بندے نے مجھے پڑھا ہے، اس سے معاف کر دے۔ واللہ تصور کریں کہ آج 23ویں رات کو جب عرش پر آپ کا نام لیا جائے گا تو کیا آپ کی حاجتیں پوری نہیں ہوں گی؟ کیا آپ کے قرض کی ادائیگی نہیں ہوگی؟ کیا آپ کی بیماریاں ختم نہیں ہوں گی؟ کیا آپ کا رکا ہوا کام چلنا شروع نہیں ہوگا؟ کیا آپ کو اللہ دکھوں سے، غموں سے، پریشانیوں سے نجات نہیں دے گا؟ جو آج یہ موقع گوا دے گا وہ قیامت کے دن اپنے خالی ہاتھ دے کر خون کے آنسو روئے گا، پچھتائے گا کہ کاش میں نے ماہ رمضان کی اصلی شب قدر کی رات میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کلمہ پڑھ لیا ہوتا۔ اس کی مثال کچھ ایسے ہے، تصور کریں کہ ایک ایسا ڈیجیٹل تجوری جس نے دنیا کی ہر خوشی، ہر حاجت رکھی ہے، مگر اس کا کوڈ صرف 4 ڈیجٹ ہے، یعنی تیسرا کلمہ اس کی چابی ہے، اس کا کوڈ ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور واللہ اکبر۔ یہ وہ کامیابی کے راز ہیں۔ جب آپ اس رات میں سبحان اللہ کہتے ہیں تو آپ کے راستے کی تمام رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں۔ جب آپ الحمدللہ اللہ کا شکر کرتے ہیں تو آپ کے موجودہ رزق کو ڈبل کر دیا جاتا ہے۔ جب لا الہ الا اللہ اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہیں تو دشمن کا ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر جب آپ بادشاہی کو بیان کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی کو بیان کرتے ہیں تو جو ناممکن ہے وہ ممکن ہو جاتا ہے۔ دیکھیے میرے بھائیوں، اس رات میں تیسرے کلمے کے کمالات بتانا شروع کروں، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ میرا مقصد یہ ہے، ماہ رمضان کی آج دوسری طاق رات ہے اور جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ جمعہ کا دن قبولیت کا دن، اللہ کے حضور نام اعمال کے پیش ہونے کا دن، اور جب جمعہ کی رات لیلۃ القدر کی رات آ جائے پھر کتنا بدقسمت ہے وہ انسان جسے آج یہ خاص وظیفہ، یہ موقع ملے کہ وہ پورے سال کے رزق کو سمیٹ لے، اپنی پسند کا نصیب لکھوا لے اور وہ پھر بھی لاپرواہی کرے۔ ابھی ایک بار کومنٹ سیکشن میں آج شب قدر کی رات میں حاضری لکھوائیں کہ یا اللہ میں حاضر ہوں۔ آج صرف ایک کومنٹ کرنے سے اللہ کے حضور آپ کی حاضری ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی حاضری لگوانے سے آپ کو اللہ لیلۃ القدر کی عظمتیں، برکتیں، وسعتیں عطا فرما دے۔ اب جو خاص عمل کرنا ہے، جو خاص تسبیح پڑھنی ہے، یہ اللہ کے حبیب نے حضرت عائشہ صدیقہ کو بتائی کہ شب قدر کی رات یہ تسبیح پڑھا کرو، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ ماہ رمضان کی 23ویں رات جسے اصل شب قدر لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اب سب سے عظیم ہتھیار اٹھانے کا وقت ہے اور وہ ہے استغفار۔ یاد رکھیے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ کوئی بھی دعا عرش الہی تک نہیں جاتی۔ اب آپ نے تیسرا کلمہ پڑھ لیا، مگر یاد رکھیے اگر آپ کے گناہوں کا بوجھ آپ کے سر پر ہے تو کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ گناہ وہ دیوار ہیں جو آپ کے اور اللہ کی رحمت کے درمیان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر آج 23ویں رات کو بھی آپ نے استغفر اللہ کہہ کر اپنے اللہ کو نہ منایا تو یاد رکھیے نہ کوئی کامیابی ہے، نہ کوئی رزق ہے، نہ کوئی کسی بھی طرح کی خوشحالی ہے۔ جب تک پرانا حساب صاف نہیں ہوتا، نیا خزانہ نہیں کھلتا، جو آج اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھائے گا وہ ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھائے گا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، لوگوں کے تانے سنے گا، لوگوں کی گالیاں سنے گا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں راستے میں دم توڑ جائیں؟ اگر نہیں تو استغفار کی تلوار سے اپنے تمام گناہوں کی زنجیریں کاٹ دیں۔ آج کی رات 23ویں رات ہے اور آج جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اللہ برسوں بعد پوری کائنات کو موقع دے رہا ہے کہ مانگو اپنے گناہوں کی توبہ، میں دینے کو تیار بیٹھا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے سورہ نوح میں، اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بندوں کو بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے بارشوں کی جڑی لگا دے گا، تمہارے رزق اور مال میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں جاری کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 23ویں رات کو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی تسلیم کرتے ہوئے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ مالک گنہگار ہوں،
تیرا بندہ ہوں، میرے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما دے۔ اللہ اس کی ہر پریشانی کو دور کر دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ واللہ اگر آج آپ کو 900 کروڑ بھی چاہیے، آج رب کعبہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے۔ آج اگر کوئی 900 کروڑ کا مقروض ہے، قرض اتارنا چاہتا ہے، اولاد کی نعمت چاہتا ہے، استغفار سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں۔ یہ اللہ کو راضی کرنے کے سب سے چھوٹے اور سب سے طاقتور راستے ہیں۔ اگر آپ رمضان کی 23ویں رات اور جمعۃ المبارک کے دن یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، آج اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں۔ میں شب قدر کے تمام خزانے آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ بڑا بدقسمت ہے وہ انسان جو آج اس وظیفے کو چھوڑے گا۔ ابھی ایک بار کمنٹ سیکشن میں استغفار لکھ کر حاضری لگوائیں کہ اللہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہوں۔ یہ بخشش مانگنے کا اشرا ہے، اور یہ رات خصوصاً اللہ آخری آسمان پر آتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ، جو بھی استغفار کرتا ہے اس کی توبہ قبول کرو۔ تصور کریں کہ ایک پانی کا پائپ ہے جو کچرے اور مٹی سے بھرا ہوا ہے۔ یہ کچرا آپ کے گناہ ہیں، باہر سے پانی یعنی اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے، مگر کچرے کی وجہ سے پانی یعنی اللہ کی رحمت آپ کے گھر تک نہیں پہنچ رہی، صرف آپ کے گناہوں کی وجہ سے۔ استغفار وہ کیمیکل ہے جو اس کچرے کو یعنی آپ کے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے، اور جیسے ہی دیوار ہٹے گی، کامیابی اور رزق کا بہاؤ اتنا تیز ہو جائے گا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ جو آج صاف صفائی نہیں کرے گا، جو آج اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ نہیں کرے گا، وہ دن رات محنت کرے، لوگوں کے تلوے چاٹے، بڑی بڑی سفارشیں کروا لے، جو چاہے کر لے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ کو راضی نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیو، آج دنیا کے تمام کام چھوڑ کر آج شب قدر کی رات میں آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب بہت سے لوگ استغفار پڑھتے ہیں لیکن زبان سے نہیں، دل سے نہیں پڑھتے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آج جو آپ نے استغفار پڑھنا ہے، یہ آپ نے دل سے پڑھنا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے پڑھنا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ آنکھ میں آنے والا آنسو اللہ کو اتنا پسند ہے کہ وہ منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کر دیتا ہے۔ استغفار پڑھنے والے کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج شب قدر کی رات مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی تمام حاجتیں، مرادیں غیبی خزانوں سے پوری ہو جائیں، تو ابھی اسی وقت صرف ایک بار اس قرآنی آیت مبارکہ کو پڑھتے جائیں اور رب کعبہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے جائیں۔ اب آپ نے اس آیت مبارکہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 100 بار پڑھنا ہے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ 1000 بار پڑھیں۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کتنا استغفار کرتے ہیں۔ جتنا کریں گے اتنا آپ کے لیے، آپ کے رزق کے لیے، آپ کی کامیابی کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے اتنا بہتر ہے جتنا آپ اسے پڑھیں گے۔ بتائے گئے طریقے سے ایک تسبیح مکمل کرنے کے بعد اب اللہ کو راضی کر لیا، اب گناہوں کے بوجھ سے ہلکا ہونے کے بعد اب باری ہے اللہ کے ان 2 مبارک ناموں کی جو بند تالوں کی چابی ہے، یا رزاق اے رزق دینے والے، اور یا غنی اے غنی کرنے والے۔ 23ویں رات جو جمعہ کی برکت سمیٹتے ہوئے ہے، یہ وہ وقت ہے جب کائنات کے بینک کا دروازہ کھلا ہے۔ بڑا خوش قسمت ہے وہ انسان جسے آج جمعۃ المبارک اور شب قدر کی رات ایک ساتھ نصیب ہوئی ہے۔ اب آپ نے توبہ کر لی، اب آپ کا دامن صاف ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آج کی رات وہ رات ہے جب فرشتوں کو اگلے 1 سال کا رزق کا رجسٹر تھمایا جاتا ہے۔ اگر آج رات آپ نے اللہ کے ان 2 صفاتی ناموں کا واسطہ نہ دیا تو ہو سکتا ہے کہ اگلے سال کے بجٹ میں آپ کا نام پھر سے تنگ دستی والی فہرست میں لکھ دیا جائے۔ لوگ روتے ہیں کہ کاروبار نہیں چلتا، قرض نہیں اترتا۔ ارے بھائی، جب بانٹنے والا بانٹ رہا ہے، آپ کہاں ہو جب آج کی رات رزق کی تقسیم ہو رہی ہے؟ اگر آپ یا رزاق کو یا غنی نہیں پکارتے تو پھر آپ پورا سال ترسیں گے، پورا سال ٹھوکریں کھائیں گے، پورا سال تنگ دستی کو دیکھیں گے۔ کیا واقعی اپنی غریبی کا سودا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے کہ بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا اور بڑی قوت دینے والا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص شب قدر میں خصوصاً جب وہ جمعۃ المبارک کی رات ہو یا غنیوں کا ورد کرتا ہے، اللہ اسے مخلوق کی محتاجی سے نکال کر اپنے خزانوں کا رخ اس کی طرف موڑ دیتا ہے۔ واللہ اگر آج آپ کو رب کعبہ سے خزانے بھی چاہیے
تو یاد رکھیں اللہ کے خزانے میں اتنی دولت ہے کہ اگر وہ پوری کائنات کو دے دے تب بھی اس کی سوئی کی نوک کے برابر بھی کمی نہیں آتی۔ آج مانگنے میں کنجوسی مت کیجیے گا، آج 1 2 یا 5 10 لاکھ نہیں مانگیے گا، آج اللہ سے اللہ کی عصمت کے مطابق مانگنا ہے۔ تصور کرے کہ آپ نے مہینے بھر محنت کی، اب تنخواہ کا دن ہے اور مینیجر فائل لے کر مالک کے پاس کھڑا ہے کہ کس کو کتنا بونس دینا ہے۔ اگر آپ اس وقت غائب ہیں تو آپ کا بونس کٹ سکتا ہے۔ یا رزاق یا غنی، یہ وہ 2 دستخط ہیں جو آپ کے نصیب کے چیک پر آج ہونے والے ہیں، جو آج اپنی حاضری مصلے پر لگوائے گا، آج یا رزاق یا غنی کو پڑھے گا، اللہ اس کے لیے رزق اور دولت کا سیلاب کھول دے گا۔ اللہ اسے اتنا اور وہاں سے عطا فرمائے گا کہ اسے خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ یا رزاق سے صرف اتنا رزق ملتا ہے کہ جتنی آپ کی ضرورت پوری ہو جائے، لیکن یا غنی سے اتنا رزق ملتا ہے کہ آپ اپنی ضرورتوں کے بعد لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، آپ بانٹنے والے بن جاتے ہیں، آپ فقیری سے بادشاہی میں چلے جاتے ہیں۔ آپ نے اللہ کے یہ 2 صفاتی ناموں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائم پڑھنا ہے۔ ان 2 ناموں کو پڑھنے کے بعد اب تیسرا اور آخری وظیفہ جو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جسے آج کی رات کا سلطانی وظیفہ کہا جاتا ہے، یہ وہ قرآنی سورت مبارکہ ہے جو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی مگر سب سے طاقتور سورت مبارکہ ہے۔ دیکھیں آج ہر کوئی پریشان ہے دشمن کی وجہ سے، آپ کے کاروبار میں بندش ہے، آپ کی رشتوں میں بندش ہے، آپ کے گھر میں بے سکونی ہے، لوگ طرح طرح کے آپ کو تانے کستے ہیں۔ دیکھیں آج کے دور میں کسی سے بھی آپ کی کامیابی برداشت نہیں ہوتی، لوگ آپ پر جادو جنات کے وار کرتے ہیں، نظر بد کا وار کرتے ہیں، جب بس نہیں چلتا پھر بندش لگاتے ہیں۔ ان تمام مسائل کا واحد حل اللہ نے قرآن مجید میں دیا ہے، جسے سورہ کوثر کہتے ہیں۔ یہ سورت مبارکہ جبرائیل علیہ السلام تب لے کر آئے جب اللہ کے حبیب پر مشکل وقت تھا، جب دشمن اللہ کے حبیب کو تانے کستا تھا، نعوذ باللہ ابتر کہتا تھا، اللہ نے یہ سورت عطا فرمائی اور دشمن کی جڑ کو کاٹ دیا۔ اگر آج آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا دشمن جڑ سے ختم ہو جائے، آپ کا دشمن تباہ و برباد ہو جائے، اللہ آپ کے دشمن کو اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دے، آپ کے دشمن سے جان چھوٹ جائے، تو آج ماہ رمضان کی 23ویں رات شب قدر میں دنیا کے تمام کام چھوڑ کر اس قرآنی سورت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، اس قرآنی سورت کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے یعنی آپ کو کسی پر شک ہے یا کوئی بھی آپ کا دشمن ہے، اس کی تصویر ہے تو تصویر پر پھونک ماریں، تصویر موجود نہیں تو اس کا نام لے کر آپ اس عمل کو پڑھیں، اللہ آپ کے دشمن کو غیب سے تباہ و برباد فرما دے گا اور آپ کے تمام راستوں سے رکاوٹیں ہٹا دے گا۔ آپ نے سورت مبارکہ کو صرف اور صرف 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھ کر مکمل کرنا ہے۔ یہ رزق کی بندش بھی کھولتی ہے، کاروبار کی بندش بھی کھولتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑے لاکھوں روپے خرچ کر چکے ہیں، ہمارا کاروبار نہیں چلتا، پھر آج برسوں بعد جمعہ کا دن اور شب قدر ایک ساتھ آئی ہے، اس قرآنی سورت کو پڑھ کر دیکھیں۔ یہ ایک رات کا وظیفہ ہے، آپ کے پاس پوری رات موجود ہے۔ اب میں آپ کو وقت بتا رہا ہوں کہ اس عمل کو، یہ سارے وقت کو کرنا کس وقت ہے۔ آپ کے پاس پوری رات موجود ہے، جمعۃ المبارک کا پورا دن موجود ہے، جب چاہیں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ صبح سحری سے پہلے اس عمل کو کر لیں، پوری رات میں تہجد کے بعد یا نماز عشاء یا تراویح کے بعد پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، نہیں تو جمعے کی نماز کے بعد دنیا کے تمام کام چھوڑ کر بھی پڑھنا پڑے تو اس عمل کو کرنا ہے۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔